نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى الكرام الكريم وعلى أصحابه وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تک کا درس ہوتا ہے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے شہوتوں اور خواہشوں کی چیزوں کی تفصیل بتائی ہے. عورتوں میں، اولاد میں، گہنے زیورات میں، نشانی کے گھوڑوں میں، چوپایوں میں، کھیتیوں میں، زراعتوں میں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ پاک کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے. آج کا عنوان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے. کل حبیب مکرم ارشاد فرمائیے آیت نمبر 15 میں أنبئكم بخير من ذلكم، کیا یہ تمام خواہشات کی جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، بیویاں، عورتیں، اولاد، سونے زیورات اور قسم قسم کی چوپائے، گھوڑے، کھیتیاں، غرضے کے دنیاوی عیش و آرام کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ مسلم ہیں. کیا میں ان سے بہتر کی آپ کو خبر نہ دوں؟ رسول پاک کی زبان سے اللہ پاک اعلان کروا رہا ہے. اے لوگوں، کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر خبر نہ دوں؟ اب وہ عورتوں سے بہتر کیا ہے، اولاد سے بہتر کیا ہے، سونے چاندی سے بہتر کیا ہے، نشانی کے گھوڑے اور چاپائے اور زراعت وغیرہ ان تمام دنیاوی جتنی بھی عیش و آرام کی چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ خود اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دیجیے للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں تقویٰ کا نذرانہ پیش کیا. یہ ترجمہ کرنا صحیح ہے. میں بار بار کہتا ہوں تقویٰ کا ترجمہ ڈر سے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ڈر اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس سے جو ڈرتا ہے اس کے قریب نہیں ہوتا. بھائی آپ ہم سے ڈریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسی لیے آپ ہمارے پاس نہیں آتے. اور قرب مولا سب سے بیسٹ تقویٰ ہے. اس لیے تقویٰ کا ترجمہ ڈر سے مت کیجیے، تقویٰ کا ترجمہ کیجیے قرب مولا سے. کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں قرب چاہتے ہیں جس کا نام اب تقویٰ دیتے ہیں. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے. اگر ڈریں گے تو پھر جائیں کیسے اللہ کے پاس؟ نہیں، اللہ کا قرب حاصل کرو. تو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں تقویٰ کا نذرانہ پیش کیا، یہ تصور میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے مولا ہمیں بچا لے، مولا ہمیں اپنی بارگاہ کو قرب عطا کر. اگر اس تصور میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، آج کے حساب سے تقویٰ کا ترجمہ کروں، اے اللہ تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، تیری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے روزہ رکھا. مولا یہ تقویٰ روزے کا تیری بارگاہ میں قرب کے لیے رکھا ہے، تو اس کا پروانہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے حبیب کہہ دیجئے جنات تجری، ایسے باغات ہیں، ایسے پارک ہیں، ایسی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. آج ہم پانیوں کے لیے ترستے ہیں. اب کتنے بہت سارے ایسے محلے ہیں ہمایوں نگر میں کہاں پانی کے لیے پریشان ہیں. پیسہ بھی دے رہے ہیں حکومت کو، پھر بھی پانی نہیں آ رہا پابندی سے. اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بندہ نیت، ایمان، عقیدہ، تقویٰ یعنی کوئی محنت وغیرہ پیسے اسے نہیں، یہ لے کر پہنچتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے باغ بھی دوں گا اور باغ میں نہریں بھی جاری کروں گا. اور اس میں ایسا نہیں کہ ایک دن بعد ایک دن پانی آتا، نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں. سبحان اللہ.
اور سنو یہاں بیویوں کے بارے میں پتہ نہیں کتنے جھگڑے کرتے تھے روزانہ، اولاد کے بارے میں کتنے جھگڑے ہوتے تھے، لیکن سنو جب تقویٰ اور قرب مولا کا نذرانہ لے کر بارگاہ خدا میں پہنچو گے تو یہ تو ملیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک بیویاں ملیں گی۔ پاک بیویوں کا ایک ترجمہ یہ بھی آپ کیجئے کہ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہو ایک مہینے میں 7 دن 10 دن ناپاک بھی رہتے ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیت، احساس، خیال ہر زاویے سے وہ پاک ہوگی، سامنے بھی ایک، پیٹھ پیچھے بھی ایک۔ آج تو یہاں آپ کو خوش کرنے کے لیے سامنے ایک رہتی بیوی، آپ پیٹھ پیچھے کیا کہیں گے پتہ نہیں، لیکن ازواج مطہرہ کا ترجمہ ایک یہ بھی کیجئے کہ ایسی بیویاں ملیں گی، تقویٰ کا نذرانہ اور قرب مولا کے تصور میں خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے تو حبیب کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے، ایسی بیویاں جو مطہر ہوں گی۔ اب آپ ہر زاویے سے اس کو پاک مانیے، اور سب سے بڑا جو نذرانہ دے رہا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ بات اہم ہے، اس کو خالی ترجمہ کر کے لے کے کہیے، اللہ کی جانب سے رضوان ملے گا۔ جنت کے داروغے کا نام رضوان ہے، جنت کے داروغہ، جنت میں جو کھڑے رہتے ہیں، جن کی انٹری کے بعد، جن کی اجازت کے بعد ہی ہم کو جانا ہے، رضوان جنت کے داروغے کا نام ہے، جنت کے وہاں پر کھڑے رہنے والے فرشتے کا نام ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میری بارگاہ میں تقویٰ اور قرب مولا کا تصور لے کر آتا ہے، باغات بھی دوں گا، نہریں بھی روا کروں گا، اور نیک بیویاں، پاک بیویاں بھی دوں گا، اور اللہ کی طرف سے رضوان بھی ہوگا۔ ایک ترجمہ یہ کیجئے کہ اللہ کی طرف سے وہ جب جاؤ گے تم تو رضوان بھی تیرا استقبال کریں گے، ایک معنی یہ کیجئے، اور ایک معنی یہ کیجئے کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی تمہیں ملے گی۔ یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ دے دیے، اب ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، ڈیوٹی تھی آپ نے دے دیا کسی کو تعاون، لیکن نہیں، ایک جس کو تعاون کر رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں آج مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیتے ہوئے، بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ایسے کہہ رہا میری بارگاہ میں صرف نیت اور تصور لے کر کے تو آؤ، اچھا میں اتنا دوں گا کہ دینے کے بعد کہوں گا میرے کو اچھا لگ رہا ہے تیرے کو دیتے ہوئے۔ واہ کتنا پیارا ہے۔ ورضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضا ملے گی، خوشنودی ملے گی، اور واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو ہر طرح سے دیکھ رہا ہے، بصیر بالعباد ہر طرح سے دیکھ رہا ہے۔ خالی یہ اعلان سن کر خوش نہیں ہو جانا بندے کہ ہاں ہم تو تقویٰ کا نذرانہ لے جا رہے ہیں، 20 سال نماز پڑھے، 4 حج کیے، پرسوں یہ اتنا کر لی، نہیں، ہم ایک ترجمہ ہمیشہ کرتے ہیں، احساسات، ایمانیات، تصورات، یہ سب جملہ جب ہم بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دکھے جانے والی چیز نہیں پیش کرنا، باطن کی صفائی کے ساتھ خدا کے بارگاہ میں پیش کرنا، باطن کی صفائی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کی تمام کرتوتوں سے باخبر ہے، ہر طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اب ان بندوں کی تعریف دیکھیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ مغفرت کا اشارہ ہے نا، گڈ لک دیکھیے آیت نمبر 16 میں۔ اب ان بندوں کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ الذین یقولون ربنا، یہ ہوتا کیا ہے اپنے لوگوں میں مطلب یہ کہ لاجک چیز پہ ہے، عام چیز ہے کہ جب پیٹ خالی رہے تو آپ یاد کرتے ہو بھائی کھانے کو، لیکن جب بھر جائے بھول جاتے ہیں، یہ فطری چیز ہے۔ قرآن نے بھی ایسا تصور دیا، پارہ نمبر 11 میں دیکھیے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا لجنبہ و قاعدا و قائما، اپنے پہلو، اپنے کھڑے بیٹھے اٹھے جتنے بھی جس حالت میں بھی وہ رہتا اللہ تعالیٰ کو پکارتا، فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم ان کی تکلیف کو دور کر دیتے، مر کأن لم يدعنا الی ضر مسہ، ایسا بھول جاتا کہ لگتا کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی ان کو، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ وہ ظاہر ہے انسان کے ایک دم لاجک کو دیکھ سمجھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی، لیکن آپ ذرا غور کیجیے جب بندہ قرب مولا سے مشرف ہو جاتا ہے، جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو خوف الہی بڑھتا چلا جاتا ہے، بے توجہی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ بھائی آپ کو انعامات ملتی جائے تو آپ مطلب یہ کہ انعامات میں ایسا مگن ہو جاتے ہیں کہ پرانی باتیں، بھولی بسری باتیں، غربت کو، فاقہ کشی سب کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن بندہ جب قرب مولا سے مشرف ہوتا ہے تو اور اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے، یہ علامت ہے۔ چنانچہ دیکھیے جنت بھی مل گئی، باغات بھی ملے، نہریں بھی روا ہو گئی، بیویاں بھی مل گئی نیک و پاک، اللہ کی طرف سے خوشنودی بھی مل گئی، اتنا ہونے کے باوجود وہ بندے خاموش نہیں، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ الذین یقولون
کو اللہ رضائے مولا دے دیا، اپنی خوشنودی دے دیا، تو اب گناہگار کہاں ہیں آپ؟ پھر گناہ کی دعا کیوں کر رہے ہیں کہ مولا ہمارے گناہ کو معاف کر دے؟ دیکھیے اسی کو قرب کی لطیف نقطے کو سمجھیے، قرب کے لطیف نقطے کو سمجھیے. ہر کرپشن سے لبریز انسان ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. جو نہیں بھی ہوتا ہے کرپٹڈ اور پھر بھی اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے تو اللہ خوب عطا کرتا ہے. ایسا نہیں بولتا کہ ارے تو نے تو گناہ ہی نہیں کیا اور پھر تو گناہ سے کیوں توبہ کر رہا ہے. جواب ملتا نہیں بندہ، میرے کو جھکنا ہی بہت پسند ہے، چاہے تو کتنا اچھا، تو کتنا اچھا بھی رہے اپنی جگہ، کبھی گناہ نہ کیا رہے اپنی جگہ، لیکن تو جھکے گا تو اور میں بلندی عطا کروں. وہ اسی کی شان بیان کر رہا اللہ. یہ بندہ جن کو میں نے اپنی رضا تک عطا کر دیا، اور رضا اللہ تعالیٰ جھک کے عطا نہیں کرتا، رضا کرپٹڈ لوگوں کو عطا نہیں کرتا، رضا اس شخص کو عطا کرتا ہے جو قرب مولا تقوی کاملہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا. وہ بندہ جو متقی کامل ہو، اس کی شان یہ ہوتی کہ وہ رب سے کیا کہتا؟ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان رکھے ہیں، فاغفر لنا ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے. ارے باپ، فاغفر لنا ذنوبنا، اب اس کا ترجمہ دوسرا کر رہا ہوں، ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو بخش دے. ترجمہ دیکھا آپ نے، ہماری خاطر. مولا جب رضائے مولا کو عطا کر دیا ہے تو اب تو تیری بارگاہ میں ایک دم زبردست سلیکٹڈ ہو چکا ہوں، تو اب میرے سلیکشن کی بنیاد پر اب ہمارے گناہ پر لطیف اشارہ دے رہا ہوں. ہمارے گناہ، اس ہمارے پر غور کیجیے آپ. تو میں نے کبھی معراج میں جملہ کہا تھا آپ لوگوں کو کہ جب اللہ پاک نے رسول پاک سے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، علیکہ کا معنی ہوتا ہے یو، ایک دم آپ، اونلی ایک، علیکہ آپ. تو اللہ نے نبی کو بھیجا تھا صرف سلام، لیکن نبی نے کیا کہا؟ میرے اوپر سلام نہیں، ہمارے اوپر. السلام علیہ نہیں کہا، علیہ مطلب مجھ پر ہوتا، اور علینا ہم پر. اللہ کے رسول نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ نا کی ضمیر جو ہے اپنے اندر اپنوں کو بھی رکھتی ہے، توجہ دیا، اپنوں کو بھی رکھتی ہے. ایسے ہی جو بندے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ اپنے قرب کی بنیاد پر اپنوں کو بھی یاد رکھتے ہیں. چنانچہ وہی اشارہ ہو رہا ہے، مولا تو نے ہمیں اپنی رضا سے اپنا قریب بنا لیا، تو پروردگار آمنا اننا آمنا فاغفر لی نہیں کہا، لنا ذنوبنا. اب ترجمہ کیجئے، ہماری خاطر ہمارے ریلیٹڈ گناہ گاروں کو بخش دے، ہمارے ریلیشن، ہمارے قریب تر گناہ گاروں کو بخش دے. قرآن پاک میں سینکڑوں ایسی آیت کریمہ ہے کہ جب آپ کی بخشش ہو جائے گی اور آپ کو پروانہ ملے گا کہ جاؤ تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے، تو آپ اس وقت ایسا نہیں کہ سب کو بھول بھال کر کے سو جائیں گے قبرستان میں آرام سے قبر کے اندر اور جنت کی کھڑکی سے آپ صرف ہوا کھائیں گے. نہیں، اس وقت بھی آپ کی زبان سے یہی جملہ نکلے گا، اے اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو یہ خوشخبری دیں. آج آپ جتنا جھگڑا کر لیجیے اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے صبح و شام جھگڑا کرتے رہیے، لیکن جب آپ کامیاب ہو جائیں گے سوالات قبر سے تو اس وقت آٹومیٹکلی طور پر آپ کی زبان سے جملہ نکلے گا، پروردگار ہمیں اپنے اہل و عیال کی طرف بھیج، اپنے عیال، تاکہ ہم ان کو خوشخبری دے دیں کہ دیکھو ہمیں اللہ نے بخش دیا اپنے فضل سے، ہم سوالات سے کامیاب ہو چکے ہیں، جوابات دے چکے ہیں. تو ایسے ہی یہاں پر ملتی اشارہ کیجیے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جو مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ مقرب بندے رضائے مولا میں اس طرح مسرور ہوتے ہیں کہ آپ انہیں پرسنل لائف کی کوئی پریشانی نہیں ستاتی ہے، بلکہ ان کی خوشیاں یہ ہوتی ہیں کہ اب مجھ سے جتنے کنیکٹڈ لوگ ہیں ان کو میں بخشوا دوں. ربنا ان کا وظیفہ بن جاتا ہے، اننا بے شک ہمیں، آمنا ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا ذنوبنا ہماری خاطر ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے. اب یہ ترجمہ ہمیں بھی بخش دے، یہ ترجمہ صحیح ہے، لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ جس کو رضا عطا کرتا ہے تو بغیر بخشش اور بغیر اس کے کیسے عطا کرتا ہے؟ رضائے مولا خود ایک بخشش ہے اور بہت بڑی بخشش ہے. اللہ جس سے راضی ہو جائے، طاقت انسانیت اسے کوئی کرپٹڈ نہیں بنا سکتی، بلکہ رضا تو صحابہ کرام کی شان رضی اللہ عنہم. اسی لیے امت کا عجیب مطلب یہ کہ طبقہ آج تک جھگڑ رہا ہے، کیا صحابہ کرام کے علاوہ بھی رضی اللہ کسی کو بول سکتے ہیں؟ آج تک امت کا طبقہ کبھی کبھی مطلب شک میں آ جاتا، بول سکتے ہیں کیا؟ ترجمہ سنیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ترجمہ ہوتا ہے
ہے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ کی نعمت سے راضی. تو اس ترجمے کو اگر دیکھتے ہیں تو سورہ بینہ کی آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ اور خشیت پر فائز بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے. اس کو عربی میں کنورٹ کر دیں گے تو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ ترجمہ. لیکن صحابہ کرام کے لیے ذرا ایک دم کمانڈیڈ انداز میں بولتے ہیں. باقی جو اعلیٰ ایک دم واقعی جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ حضرات ہیں کہ اپنے کیا پورے در و دیوار ان کی مقبولیت پر بالکل مہر ثبت کرتی ہے. تو اولیاء اللہ کو بھی جو ایک دم اعلیٰ منزل پر فائز ہے، اور ہر لوگوں کو نہیں بول سکتے اعلیٰ منزل پر جو فائز ہے اس کو بھی رضی اللہ عنہ بول سکتے ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہے. ظاہر ہے اللہ جن سے راضی ہے اس کی عربی یہی بنے گی. لیکن کچھ الفاظ خاص ہوتے ہیں، ایک دم چھوٹی سی بات ہے، جیسے کہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ اس کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کاملہ نازل فرمائے، صلی اللہ علیہ، درود نازل فرمائے ان کے اوپر، یعنی رحمت نازل فرمائے، وسلم اور سلامتی نازل فرمائے. تو ترجمہ کے حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو بالکل سب کو بول سکتے، لیکن نہیں، کچھ الفاظ خاص ہوتے ہیں، کچھ الفاظ خاص، جیسے نبی کے لیے یہ خاص ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو نہیں بنا، حالانکہ قرآن پاک میں گنہگار امتیوں کو بھی درود اور رحمت بھیجنے کی بات ہے. سورہ احزاب کے آیت نمبر 45 میں آپ دیکھیں، 43 میں کہ هو الذی یصلی علیک، وہ اللہ تیرے اوپر درود بھیجتا ہے. مطلب صلی اللہ علیہ کا، یہ عربی میں نہیں، صلی اللہ علیہ کا اللہ نے تیرے اوپر درود بھیجا. لیکن نہیں، کچھ الفاظ خاص ہوتے ہیں، وہ علمی اور گرامر کے اعتبار سے سمجھیے کہ وضع یعنی جس کو رکھنے والے نے خاص اسی کے لیے رکھا ہو، رکھنے والے نے خاص اسی کے لیے رکھا ہو تو اس کو بولتے ہیں. کچھ الفاظ خاص ہوتے ہیں، معنی اگرچہ عام. تو ایسے ہی نبی کے لیے خاص ہے علیہ السلام، اور احتیاط کرنا چاہیے. کچھ لوگ مطلب آ جاتے ہیں جذبات میں آ کر، اگر بول دیے ہیں حسین علیہ السلام کوئی حرج نہیں ہے معنوی اعتبار سے، لیکن حسین نبی نہیں ہے. کیا حسین نبی نہیں ہے، آل نبی، نواسۂ مصطفیٰ. اس لیے علیہ السلام سے تھوڑا احتیاط کیجیے کہ علیہ السلام نبی کے لیے اور فرشتے کے لیے خاص ہے. جبریل علیہ السلام، نبی علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر بول دیے تو کوئی حق نہیں، فتوے نہیں لگیں گے، کیونکہ اس کا معنوی ترجمہ ہوتا ہے اللہ ان پر سلامتی نازل کرے. یہ تو آپ اور ہم بھی صبح شام ایک دوسرے السلام علیکم، اللہ آپ پر سلام نازل کرے، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکت ہو. یہ تو سلام میں بھی صبح شام. لیکن یہ تو عمومیت ہے، پھر خصوصیت کیا رہے گی؟ پھر خصوصیت کیا رہے گی نبی اور غیر نبی میں؟ اس لیے ذرا احتیاط ہے کہ خصوصیت دیکھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب اور مقبول بندہ ہوتا ہے وہ انتقال کے بعد کبھی بھی پرسنل لائف کے لیے یا بالکل حشر کے انتظار کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے وہ صرف قبر میں نہیں رہتا ہے. وہ جتنے بھی لوگ ان سے رشتہ جوڑتے ہیں، تمام جوڑنے والے، جوڑے ہوئے جتنے بھی لوگ جڑتے چلے جائیں گے، سب کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے، یہی ہے اولیاء اللہ کا کانسیپٹ، اور ان سے امید باندھنے اور بندھانے کا کانسیپٹ. وہ اپنے لیے نہیں، اللہ کا ولی ہونا ہی ان کی مقبولیت کے لیے کافی. ولایت سے بڑھ کر کے اور ہے کیا ان کے پاس؟ قرب مولا جن کو حاصل ہو جائے ان کو چاہیے کیا پرسنل لائف میں، اور کیا چاہیے؟ تو اب جو وہ قبر میں ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ میدان محشر تو ابھی بہت دن بعد، ابھی زمانہ بعد، تو کریں گے کیا؟ تو وہ جتنے بھی لوگ ان سے لو لگاتے ہیں، وہ جتنے بھی رشتے چاہیں وہ اپنے ہو یا غیر ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرسنل رشتے دار. اب نبی ہمارے رشتے دار ہیں، کہاں ہیں؟ صدیق ہی ہیں، شیخ ہیں، پٹھان ہیں، محمد ہیں، آل رسول تو چلو آل رسول کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، نبی سے آل رسول کا رشتہ. لیکن ہمیں اور آپ کو جو آل رسول نہیں، سادات نہیں، ان کا تو رشتہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم لو لگائے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کا اب کام ہی ہے، وہ مقبول ہیں، محبوب ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، وہ ان کا سلیکشن ہو چکا ہے کامل طور پر. لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں روزے میں؟ وہ صرف اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اور اس میں تیرا میرا نہیں دیکھتے. تو آپ ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں سے جو لو لگاتے ہیں یا ان کی بارگاہوں میں جو جاتے ہیں، یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ ولی کا منصب ہی یہی ہے کہ جو آپ کے پاس آئیں، جو آپ کے پاس آئیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، ان سب کے لیے اس طرح کہے آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے جرم کی بنیاد پر آنے والے ہر شخص کو بخش. بتائیے اس میں کہاں کا مطلب شرک نظر آ رہا ہے، کہاں کی بدعت نظر؟ یہاں تو اتنا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ ہم جو کہہ رہے تھے
عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہی جو تقویٰ اور قرب مولا کا نذرانہ لے کر جاتے ہیں۔ اور ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ آیت نمبر 17 میں دیکھیں، الصابرین، واہ، جب دنیا میں تھے صبر کرتے تھے، والصادقین، سچ بولتے تھے، والقانتین، باادب رہتے تھے۔ قانتین مطلب باادب، آپ کیچڑ بھی ان کے اوپر ڈالیں گے اور ڈال کر اور ڈانٹیں گے تب بھی وہ مسکرا کر جواب دیں گے، بندے تجھے تو تکلیف نہیں ہوئی؟ میرے آقا ہے کھڑے تھے ایک مرتبہ، پیچھے سے آ کر کے ایک یہودی نے اس ایسے ہی پیچھے سے کھینچ کر کے نبی کو گرا دیا، اور جب یہ بالکل تھوڑا سا حصہ کٹ گیا، خون نکل رہا تھا، تو اس سے پہلے کہ یہ تھر تھرا رہا تھا کہ اب پتہ نہیں محمد کیا کرے، لیکن نبی نیچے ہی سے چہرہ موڑ کر دیکھتے اور کہتے ہیں تجھے تو کوئی تکلیف نہیں نہ ہوئی؟ یہ جملہ بولنا تھا خدا کی قسم، ادب و احترام سے وہ نبی کے قدم میں گرا اور کہا محمد میں صرف آزمانے کے لیے ابھی توریت پڑھ کر کے آ رہا ہوں، توریت میں میں نے یہی وصف دیکھا تھا کہ تم انہیں تکلیف بھی دو گے تو وہ دعائیں تمہیں دیں گے، میں نے پریکٹیکلی طور پر تجھے دیکھ لیا، آزمانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ تم انہیں تکلیف بھی دو گے تو دعائیں دیں۔ تو ولیوں سے لو لگائے رہنا، لو لگانے کا مطلب شرک و بدعت نہ سوچنا، بلکہ وہ ہر حال میں تیری بھلائی چاہتے ہیں، ہر حال میں تیری بھلائی چاہتے ہیں، ان کو کیا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ تیری بھلائی چاہتے ہیں۔ تو والقانتین باادب رہتے ہیں، والمنفقین خرچ کیے رہتے ہیں، ان کی شان ہوا کرتی ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ ان کا کام ہی یہ پوزیشن ہی بتا دیا، ارے وہ تو رضائے مولا میں اتنا مگن رہتے ہیں، مسرور رہتے ہیں کہ ان کی غذا، ان کا اٹھنا بیٹھنا مولا کا ذکر ہوا کرتا ہے، یہی ان کا مزہ ہے۔ والمنفقین، وہ خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح و شام مغفرت ہی مانگتے ہیں۔ اب بتائیے کس کی مغفرت مانگتے ہیں؟ ایک دم آسانی سے، ایک دم کامن سینس میں بھی آپ سوچئے، جو بخشا ہوا ہو وہ مغفرت مانگ رہا ہے، وہ کس کی مغفرت مانگ رہا ہے؟ کافر اور ہندو کی تو نہیں مانگے گا، لہذا جو جائے گا ان کی بارگاہ میں امید لے کر انہی کی تو مغفرت مانگیں گے۔ اے مولا، یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو یہ حق نہیں، ان کو یہ شرف نہیں، ان کو یہ طاقت نہیں کہ وہ تیری بارگاہ میں ڈائریکٹ مغفرت کی دعا کر سکے، اس لیے کہ یہ ڈر رہے ہیں پروردگار، لیکن مجھے تو نے اپنا بنا لیا ہے، میں ان کی بارگاہ میں، میں ان کے لیے تیری بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، پروردگار میری لاج رکھی۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ صبح و شام دعا کرتے ہیں۔ اچھا ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا کہ اے بندے، کچھ لوگ ہیں جو جا کر کے ان سے، تو ٹھیک ہے جا کر کے وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ٹائم نہیں ملتا، لیکن بے ادب نہیں ہے اللہ کے محبوب بندوں کے، ٹائم نہیں ملتا اور گھر ہی سے ان کے معتقد ہیں، جیسے آپ کبھی عراق نہیں گئے، بغداد نہیں گئے، لیکن غوث پاک کے معتقد ہیں، الحمدللہ غوث پاک کے معتقد ہیں، تو یہ اعتقاد راسخ رکھو، یہ اعتقاد راسخ رکھو کہ وہ اپنی قبر میں اپنی غوثیت کبریٰ کی بنیاد پر تو مقبول اور محبوب ہے ہی، اب جو وہ کر رہے ہیں ان کا مشغلہ ہے صبح و شام تیری مغفرت کی دعا کرنا۔ والمستغفرین بالاسحار، تم جاؤ یا نہ جاؤ لیکن احساس کو اچھا رکھو، اپنے خیال کو اچھا رکھو، اپنے اعتقاد کو اچھا رکھو۔ یہ شان ہوا کرتی ہے اللہ کے ان بندوں کی جن کے لیے باغات ہیں، جن کے لیے نہریں ہیں، جن کے لیے پاک بیویاں ہیں اور جن کے لیے اللہ کی طرف سے رضا ہے، وہ بندے یہ بولتے رہتے ہیں صبح و شام، اور وہ بندوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو بھی ان بندوں کی غلامی نصیب